آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی میت جب تک گھر میں موجود ہوتی ہے اور جس کمرے میں ہو، میت جس کمرے میں ہو، اس کے بجائے دوسرے کمرے میں تلاوت کی جا سکتی ہے۔ البتہ غسل کے بعد میت کے پاس پڑھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ میت انتقال ہو گیا کسی شخص کا تو اس کے پاس تلاوت کرنی چاہیے، تو بہتر ہے کہ جب تک اس کا غسل نہ ہو تو دوسرے کمرے میں بیٹھ کر تلاوت کی جا سکتی ہے۔ ہاں، جب اس کو غسل دے دیا اور پاک صاف ہو گیا تو پھر میت کے پاس پڑھنے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کے پاس بھی جسے کہیں کہ وہ تلاوت کی جا سکتی ہے۔ مرنے والے کو کلمہ شریف کی تلقین کرنے کا حکم ہے، اور تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی اونچی آواز سے کلمہ شریف پڑھا جائے کہ وہ سن لے، تاکہ اس کو کبھی کلمہ پڑھنے کی ترغیب ہو اور اسے یاد آ جائے، لیکن خود اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے، اس لیے کہ وہ کیفیت تکلیف کی ہوتی ہے اور وہ مشکل گھڑی ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ اس تکلیف میں اگر وہ انکار کر دے تو یہ اس جانے والے کے لیے اچھی صورت نہیں ہے۔ تو اس کی بہتر صورت یہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ زور زور سے پڑھا جائے، تاکہ اسے ترغیب بھی ہو اور اسے یاد بھی ہو جائے اور اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جائے۔ یہ جانے والے کے ساتھ بڑی خیرخواہی ہے اور بڑی ہمدردی ہے اور بڑا اس کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ اللہ کرے آپ کی اس ترغیب سے اور آپ کے اس ماحول کی برکت سے اس کا دنیا سے جانا میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، تو یہ اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، یہ اس کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو فرمایا کہ مرنے والے کو کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین کرنے کا حکم ہے، اور تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی اونچی آواز سے کلمہ شریف پڑھا جائے کہ وہ سن لے، تاکہ اس کو بھی کلمہ پڑھنے کی ترغیب ہو، لیکن خود اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مردہ جسم کو غسل دیتے وقت لوگ پانی میں بیری کے پتے ڈالتے ہیں، تو بیری کے پتے ڈالنا سنت سے ثابت ہے۔ بیری کے پتے ڈالنا سنت سے ثابت ہے کہ مردہ کو جب جسم دیتے ہیں تو اس میں جو پانی ڈالا جاتا ہے اور اس میں گرم کرتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا درمیانی پانی کر کے اس میں اگر جسے کہیں کہ بیری کے پتے ڈال دیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے لوگ بیری کے پتے ڈالتے بھی ہیں، تو فرمایا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر وہ میسر نہ ہو تو اس کے بغیر غسل ہی نہیں ہوتا، یا غسل میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، یا غسل میں جسے کہیں کہ پورا اہتمام نہیں ہو پاتا، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر آسانی سے وہ میسر آ جائیں اور کوئی اس کو پانی میں ڈال دیتا ہے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بات بھی ثابت ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں میسر نہیں ہیں اور آسانی سے ممکن نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے غسل میں کوئی فرق آتا ہے اور کوئی کمی آتی ہے۔ غسل کے وقت مردے کو تخت پر رکھنے کی دو صورتیں لکھی ہیں، ایک تو قبلے کی طرف پاؤں کر کے لٹانا، قبلے کی طرف پاؤں کر کے لٹانا، دوسرا قبلے کی طرف منہ کر کے جیسے قبر میں لٹاتے ہیں۔ دونوں میں سے جگہ کی سہولت کے مطابق جو صورت اختیار کر لی جائے بالکل جائز ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس کو نہلاتے وقت اس کی کچھ جسے کہیں کہ پاؤں قبلے کی طرف ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس کو دوسری صورت قبلہ کی طرف منہ کر کے لٹایا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دونوں صورتیں جو سہولت کے ساتھ وہاں موقع ہو اور جو جگہ ہو اور جس میں سہولت ہو، اس سہولت کا خیال رکھا جائے اور اختیار کر لی جائیں تو بالکل جائز ہے، مگر زیادہ بہتر صورت وہ ہے جو دوسری ہے کہ جس انداز سے قبر میں لٹاتے ہیں،
قبلہ کی طرف رخ کر کے وہی صورت اگر غسل کے اندر بھی اختیار کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی سہولت کا خیال رکھا جائے اور اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالا جائے، جس میں سہولت ہو وہ بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔